الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ چند چیدہ اور اہم ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ 2-3 واقعات جس پہ یہ ویڈیو شیئر کروں گا، پھر اس کے بعد نعیم پنجوتا صاحب نے جو آج کی جو عدالتی کارروائی اس کے متعلق جو تفصیل دی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جو بڑی خبر ہے جی، ایک تو فرق حبیب صاحب اور ان کے دوستوں کو کوئٹہ سے گرفتار کیا گیا۔ ایک آدمی جو ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے وہ اپنی وردی کے اندر تھا، اور دوسرے چند لوگ جو سول کپڑوں کے اندر تھے ان کو نامعلوم مقام پر لے گئے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس پر رد عمل بھی دیا گیا، اور رد عمل دینے کے بعد انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ان کو عدالت کے اندر پیش کیا جائے، لیکن ابھی تک نہ جس طرح شیخ رشید صاحب یا دوسرے لوگ جو بھی اٹھائے گئے ہیں ان کو عدالت کے اندر پیش نہیں کیا گیا۔ عمران ریاض خان جس طرح 4 ماہ لاپتہ رہے، اسی طرح عثمان آر جو ہے وہ لاپتہ ہے، اور اب فرق حبیب صاحب جو ہے وہ لاپتہ ہو گئے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے نام ابھی منظر عام پر نہیں آئے، کچھ آہستہ آہستہ آتے جا رہے ہیں۔ کچھ اور لوگ بھی ہیں KPK سے جن کو نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس کے اوپر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا، لیکن سنوائی ان کی نہیں ہو رہی۔ ابھی اس وقت موجود عدالتیں جو ہیں اس پر اب آنے والے وقت کے اندر سخت ایکشن لیتی ہوئی نظر آئیں گی۔ قاضی فائز صاحب سے بھی ایک سوال کیا گیا تھا موجود سپریم کورٹ کے اندر، تو انہوں نے کہا تھا جو پٹیشن ہمارے سامنے آئے گی پھر اس پر ہم فیصلہ کریں گے، اور جو فیصلہ کریں گے وہ سب کو ماننا پڑے گا۔ جو ظاہری بات ہے جی، آئین اور قانون کے تحت جو بھی فیصلہ ہوگا انہوں نے وہی بات کی اب، لیکن وہ بات جو ہے وہ کہیں پہنچ گئی، اور اس کے بعد پھر اب دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے۔ لیکن ابھی اس وقت تک جو حالات و واقعات ہیں وہ جوں کے توں ہیں جیسے پہلے چل رہے تھے۔ میرے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ امریکہ سے لندن سے اب سعودی عرب کچھ اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کے متعلق جو سٹیٹمنٹ دی وہ بھی ایک حیران کن سٹیٹمنٹ ہے۔ بگٹی صاحب جو ہیں میرے وزیر داخلہ صاحب، انہوں نے بھی کچھ ایسی سٹیٹمنٹ دی، لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنی جو ہے ترجیحات جو الیکشن کے متعلق ہے وہ اس کے متعلق کچھ مردم شماری کی، کچھ حلقہ بندیوں کی وہ جاری کر دی ہے۔ اب چلتا ہوں جی اس بات کی طرف کہ جس طریقے سے امریکہ کے اندر 9/11 ہوا، پاکستان کے اندر خدا نخواستہ 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس کے علاوہ جناب اور آپ لگا لیں جو ریڈ لائن والے تھے وہ انہوں نے جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی کشتیوں سے چھلانگیں ماری، اور پھر وہ جس کے لیے ریڈ لائن وہ گن رہے تھے وہ اس کو جیل کے اندر چھوڑا اور خود ٹھنڈے کمروں کے اندر بیٹھ گئے۔ اسی طرح اب اس کے بعد جو صورتحال پاکستان تحریک انصاف کی ڈیولپ ہوئی، جو پارٹی کو توڑا گیا، جو پریس کانفرنس کرنے کے بعد لوگوں کو بھگایا گیا، کچھ لوگوں کو نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا، جس طرح فرق حبیب صاحب کو اٹھایا گیا، اظہر مشوانی کے بھائی کو اٹھایا گیا، عمران ریاض کو اٹھایا گیا، اور بہت سارے لوگوں کو اٹھایا گیا۔ اب بڑی تعداد کے اندر وکلا جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل ہوئے، اور لوگ جو وہ کمی جو وہ ریڈ لائن والے تھے ان کی پوری کرنے کی خاطر پاکستان تحریک انصاف میں وکلا جو ہیں وہ شامل ہونا شروع ہو گئے۔ اس میں بڑے بڑے نام شعیب شاہین صاحب، شیر افضل مروت صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب، بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب کے متعلق بھی سوچا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ خواجہ حارث صاحب۔ یہ بے شمار لوگ ہیں جی جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں ان لوگوں کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی تاکہ کسی طرح پارٹی جو ہے وہ ڈاؤن نہ جائے، مگر یہ ساری باتیں آخر کہیں نہ کہیں پر نوٹ ہو رہی تھی۔ جب یہ نوٹ ہو رہی تھی تو یہ ایک بڑی تحریک، بڑی موومنٹ بنتی جا رہی تھی۔ پنجاب بار، KPK بار اور پاکستان بار جو ہے وہ مکمل طور پر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، صرف جو سپریم کورٹ بار کونسل ہے وہ کھڑی ہے دوسری طرف پہ۔ اب عمران خان صاحب کے چند ایک جو چیدہ جو وکلا بڑے جیسے نعیم حیدر پنجوتا، شیر افضل مروت، لطیف کھوسہ صاحب، اسی طرح اور کچھ نام ہیں جو دبنگ قسم کا جو بیانیاں دے رہے ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ کہیں پر وہ دماغ میں فٹ ہوئے ہیں، وہ چپ فٹ ہوئے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف جس کو ہم نے توڑا تھا، نہ اس کے لوگ ٹوٹ رہے ہیں، عوام ٹوٹ رہی ہے، اور نہ جناب اس کے متعلق جو بات وہ یہ ہے کہ وکلا جو ہیں وہ پیچھے ہٹنے کو تیار ہے، اور وکلا ایک ایسی بڑی موومنٹ ہے جو بڑے بڑوں کی ہوا سٹی گم کر دیتی ہے۔ یہ اس چیز کو توڑنے کے لیے اب پاکستان تحریک انصاف کی جو وکلا ٹیم ہے اس کے اندر دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کا ثبوت ہے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ شیر افضل مروت صاحب اور اپنا شعیب شاہین صاحب کے درمیان ہوئی ہے، اس کو پارٹی نے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بات اس میں کچھ نہ کچھ ہے۔ شیر افضل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، پھر ڈیلیٹ کیا پارٹی کے کہنے پر، پھر انہوں نے ایک دبنگ قسم کا جناب ٹویٹ اس میں کر دیا۔ اب اسی دوران
جوید چودھری صاحب کے پروگرام کے اندر جو وہ واقعہ پیش آیا، شہد اللہ خان صاحب کے بیٹے جو افنان اللہ میرا خیال وہ ہیں جی سینیٹر، ان کو بلایا گیا تھا، اور شیر افضل مروت صاحب کو بلایا گیا تھا، جو ذرائع کے مطابق ابھی تفصیل نہیں آئی، صرف تصویریں جاری کی ہیں۔ اس کے اوپر جوید چودھری صاحب حکیم میں مردانہ جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ پروگرام کو وہ ہوسٹ کر رہے تھے۔ پہلے فردوس عاشق عوان کی اور کچھ اور اس طرح ہاتھا پائی وہ بھی جوید چودھری صاحب کے پروگرام میں ہوئی تھی۔ اب جو شیر افضل مروت صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ سوال جواب کا سلسلہ جو ہی شروع ہوا تو وہ افنان اللہ صاحب کے متعلق جو ذرائع کے مطابق خبر بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ کا یا جو بھی کہا، ابھی اس کی تفصیل نہیں آئی، تصویر جاری ہلکی پھلکی میڈیا پر آئی ہے، اس کے اوپر لوگوں نے اپنا تبصرہ جاری کیا۔ جوید چودھری صاحب نے کہا جی کہ اس کی میں ویڈیو جو ہے وہ کروں گا، کیوں یہ پروگرام ریکارڈنگ کے دوران پیش آیا، اس کو سینسر کر دیا گیا، پروگرام میں یہ وہ پیش نہیں کیا گیا، لیکن ریکارڈنگ کے درمیان وہ تمام ریکارڈنگ جو موجود ہے وہ جوید چودھری صاحب اپنے ویلاگ کے اندر پیش کریں گے اور پھر اسے ڈالر کمانے کی کوشش کریں گے۔ جیسے مردانہ حکیم جو ہیں وہ آج کل وہ بیچ رہے ہیں، مردانہ کے نام سے کچھ چیز بیچ رہے، تب وہ بڑے بڑے لوگ ان کے مرید ہو چکے ہیں، بڑے بڑے طاقتور لوگ جو ہے وہ بھی جوید چودھری صاحب کے مرید ہو گئے، انہوں نے ان کے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا اور پھر اس طرح وہ جناب ڈالر کماتے ہیں۔ جو ان کے بقول جو صحت کے اصول ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے، خوراک کھانی چاہیے اور باقی معاملات جو بھی ہیں، یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب اس کی جو اوریجنل صورتحال جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی وکلا کی جو سٹرینتھ ہے اس کو توڑنے کے لیے یہ کام کیا گیا۔ یہ ایک قسم کا 9/11 ہے جو امریکہ کے اندر ہوا تھا، کہ جس ملک نے وہ سازش کی تھی وہ ملک کے شہری وہ بچ گئے اور دوسرے ممالک کے لوگ جس میں زیادہ تر مسلمان تھے وہ بیچارے اس 9/11 کا شکار ہو گئے۔ پھر اس کے بعد افغانستان پر چڑھائی ہوئی، بمباری ہوئی، جو تباہی افغانستان کی ہوئی، پاکستان کی، یہ ساری باتیں ہوئی جی۔ اب دوسری عمران خان صاحب کے جو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل کے جو معاملات ہیں وہ ٹرانسفر والے، اس کے اوپر شیر افضل مروت صاحب نے، نعیم پچوتا صاحب نے جو بیانات دیے اس کے مطابق عمران خان صاحب کی یہ درخواست 2 ماہ پہلے کی تھی، مگر پھر معزز ہائی کورٹ اسلام آباد نے اس پر آرڈر جاری کیے اور آرڈر کرنے کے بعد وہ قانون امپلیمنٹ ہو گیا، لیکن کیوں اور کیسے امپلیمنٹ ہوا یہ آپ کو اب ذرا سوچنا پڑے گا۔ کیوں کچھ باتیں تھیں جو عمران خان صاحب کو کنوے کرنے کی کوشش کی گئی تھی، ذرائع کے مطابق علی محمد درانی صاحب اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ خفیہ طور پر ذرائع کے مطابق عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات کی، کوئی جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے ملاقات کی، کوئی پاکستان تحریک انصاف کہ جو اب کور کمیٹی ہے اس سے ملاقات کی، اس کے بعد مشاہد حسین صاحب کا ایک اپنا بیان آیا، اس کے بعد محمد علی درانی صاحب کا ایک بیان آیا کہ عمران خان صاحب نہ جھکیں گے، نہ بکیں گے، نہ ڈریں گے، وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، جیل کاٹنا وہ منظور کر لیں گے۔ اس کے بعد پھر جناب ایک سروے کرایا گیا جو خاص قسم کے لوگ سروے کرتے ہیں، اس کی انصار عباسی صاحب نے جو تازہ ترین صورتحال بتائی ہے اس میں عمران خان صاحب کو 67% مقبولیت، پاکستان مسلم لیگ کو 27% اور پیپل پارٹی سندھ کے اندر پاکستان تحریک انصاف پہلے نمبر پر برابر 35-36، بلوچستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور کچھ لوگ جو ہیں وہ تقریباً پاکستان تحریک انصاف اوپر، باقی لوگ اس سے نیچے۔ اسی طرح یعنی سندھ کے اندر بھی اوپر ہے، تھوڑا سا مارجن ہے پیپل پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کا۔ سندھ کے اندر 67% جو سروے انصار عباسی صاحب کا ہے اس کے مطابق 67% KPK کے اندر۔ پنجاب کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں وہ 55-57 پہ اور پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ دکھائی گئی جی 41-42% پر، لیکن دوسرے لوگوں کے اس کے مطابق عمران خان صاحب جو ہیں ان کی مقبولیت گوالمنڈی کے اندر کیسی ہے، پنجاب کے اندر کیسی ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پہلا سروے ہے اس میں اوور آل جو ہے وہ 70 سے لے کے 80% تک ہے۔ اب میں زیادہ وقت اس لیے نہیں لے رہا کہ نعیم پچوتا صاحب نے جو آج کی تفصیلات ہیں عدالت کی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ کو تقریباً ساری صورتحال جو ہے وہ کیسوں کی مکمل معلوم ہو جائے گی۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بات سوچنے والی صرف یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھنڈے دماغ سے، دور اندیشی سے سوچتے ہوئے اپس کے اختلافات ایک دوسرے سے سبقت لینے کے چکر میں پاکستان تحریک انصاف کا نقصان کر رہے ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور سازش جو ہے وہ جس طرح پہلے ہوئی ہے، میں بس ذکر نہیں کر سکتا، پہلے ہوئی ہے اور یہ شکار ہوئے۔ جو ریڈ لائن والے تھے وہ جس طرح ریڈ لائن کی ہوا بھرتے بھرتے بھاگ گئے ہیں، اسی طرح پھر یہ جو پلانٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو انجیکٹ کیے جاتے ہیں یہ پھر بھاگ جاتے ہیں۔ تو آپ برائے مہربانی نعیم پچوتا صاحب کی
اپنا بات چیت سنیں. میری طرف سے خدا حافظ جی آپ کو. خان صاحب کا جو کیس تھا سائفر والا، اس میں ہم نے ایک امینڈمنٹ پٹیشن جو ہے دائر کی تھی. بیسیکلی کوائشمنٹ ہے جس کے اوپر آج سماعت ہوئی اور ہم نے صدا کی کہ نوٹس فرما دی جائیں، لیکن وہ امینڈمنٹ پٹیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوئی ہے اور اس کے اوپر نوٹس نہیں ہوئے. لیکن ہم نے یہ صدا ضرور کی ہے کہ اگلے ہفتے کے لیے فکس کر لیے جائے، کیونکہ جتنی درخواستیں عمران خان صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں، ان کے اوپر کوئی جواز نہیں ہے کہ کس وجہ سے وہ پینڈنگ رکھی گئی ہیں. تمام درخواستوں کو فکس کیا جائے اور جو فکس ہوتی ہیں ان کو ایڈجرن نہ کیا جائے بہانوں سے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو فیصلے محفوظ کیے گئے ہیں وہ فیصلے سنائے جائیں تاکہ انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جا سکیں. عمران خان صاحب اس وقت جو ہے اڈیالہ جیل میں ہے اور ہم نے مسلسل اپروچ کی ہے جیل اتھارٹی سے، لیکن ابھی تک ہمیں کوئی ملنے کی اجازت کے حوالے سے کوئی گرین سگنل نہیں ملا. ہم نے ان سے انسٹرکشن لینی ہے، وکالت نامے لینے ہیں اور ہفتے کے اندر ایک دن انہوں نے اپنی مرضی سے مختص کیا ہوا ہے. حالانکہ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دن آئیں. اس کے باوجود آج ہمارا دن ہے جمعرات کا، جس کے لیے انہوں نے پہلے سے فکس کیا ہوا ہوتا ہے اور ہم نے ان سے استدعا کی ہے، لیکن ابھی تک ہمیں اجازت نہیں ملی. معزز عدالت سے بھی ہم نے گزارش کی ہے ہائی کورٹ سے کہ کم سے کم ایک لائر کی حد تک جو ہے وہ آرڈر فرمایا جائے. اس میں ہمیں انتظار ہے کہ آج آرڈر فرمایا جاتا ہے تو خان صاحب سے ملیں گے. باقی جو کنڈیشنز کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں نا کہ خان صاحب کو اس کلاس میں رکھا گیا ہے، یوں کیا گیا ہے، وہ کیا گیا ہے، بات یہ ہے کہ پہلے تو 2 مہینے درخواست اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا اور آج اگر جو ٹرائل ہے وہ چل رہا ہے تو اس میں واضح بدنیتی نظر آتی ہے کہ فوراً فیصلہ بھی دیا گیا اور شاید جلدی سے اس کیس کے اندر کارروائی کر کے سزا دینے کی طرف جا رہے ہیں. بوگس کیس ہے، جھوٹا کیس ہے، اس کے کنٹینٹس آپ سب کے سامنے واضح ہیں. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا یہ ایف آئی آر ہی نہیں بنتی تھی اور یہ تمام کیسز جو بھی بنائے گئے ہیں 16 مہینوں میں انہوں نے پوری ایفرٹ کی ہے کہ کسی نہ کسی مقدمے میں خان صاحب کو پہلے گرفتار کیا جائے، جو کہ یہ ناکام ہوتے رہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ توشہ خانہ کیس میں کیسے جلدی سے معاملہ کر کے اور انہیں اندر ڈالا گیا. مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن سے آؤٹ ہو، پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن میں نہ آئے، عمران خان صاحب جیل میں ہوں. لیکن یہ تمام مقصد ان کے ناکام ہوں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے اور جو ووٹ ہے، جو عوام کی طاقت ہے، وہ ان کو مجبور کرے گی کہ یہ بوگس کیس جو بنائے گئے ہیں جن میں رکھا گیا ہے یہ فیصلے بھی فوراً ہوں اور فوراً خان صاحب ریلیز ہوں. کیونکہ دیکھیں یہ لیگلی طور پر ایک کیس بھی نہیں ہے ایسا جس میں خان صاحب کو رکھا گیا ہے. پولیٹیکل جنگ ہے اور ہمیشہ خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ لیگل سے زیادہ پولیٹیکل معاملات ہیں. اس لیے ہم آ کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ خان صاحب کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے اور اگر سابقہ وزیر اعظم کے ساتھ قانون اس طرح سے کرے گا تو عام آدمی کے ساتھ کیا ہوگا. خان صاحب سے ملاقات ہوگی، ان کی کنڈیشنز کے حوالے سے کبھی انہوں نے کمپلین نہیں کی کہ مجھے کس حالت میں رکھیں، کیونکہ وہ مقصد کے لیے اندر ہیں اور وہ اسے جب مقصد کے لیے اندر ہوں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت ہے، یہ جہاد ہے جو وہ کر رہے ہیں. باقی جو کیسز ہیں 2 تاریخ کے لیے ہماری سائفر کیس کی ضمانت جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فکس ہو گئی ہے. ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب کی ضمانت ہو جائے گی.